اچھا آپ بتائیں کہ ایران کا جو نیول بلاک ہے وہ رشیا چائنا کو بھی افیکٹ کر رہا ہے، اور چائنا نے بھی امریکہ کو ٹیرف لگانے پر دھمکی دے دی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے چائنا ایک طرف صلح صفائی کی طرف بھی بات کر رہا ہے، اور دوسری طرف چائنا جو ہے وہ سیدھا بھی ہو رہا ہے امریکہ کے ساتھ۔ باقی رہے گی ٹرمپ کی بات، ٹرمپ کو زیادہ نہ سننا بہتر ہے کیونکہ یہ ذہنی مریض ہے، بنا دیتا ہے بلکہ اس کو سننا بھی ایون۔ اور جہاں تک رہے گی بات یہ اس کی مطلب بات کی کوئی صبح ہے کوئی شام ہے۔ اور جہاں تک رہے گی بات حزب اللہ جو اندر گھس رہی ہے، اسی کی وجہ سے تو لبنان پہ اتنا تھریش ہولڈ وہ گرا رہے ہیں۔ اور یہ اصل میں حزب اللہ کے فیملیز جیسے مشہور ہوتی ہے کوئی کالونی۔ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی۔ 15 اپریل 2026 اور آج بدھ ہے۔ بہت بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں جس پر بات کرنی ہے۔ ایک تو اسامہ صاحب کی جو لائٹس والی جو پریڈکشن تھی کہ لائٹیں نہیں ہوں گی، وہ لگتا ہے پاکستان کی طرف ہی پریڈکشن کی تھی۔ اسامہ صاحب نے دنیا میں لائٹ آ رہی ہے، ادھر لاہور میں دیکھ لیں، اسلام آباد میں دیکھ لیں، لائٹیں اتنی جا رہی ہیں کہ میں بھی اوپر آ کے پروگرام جو ہے وہ ریکارڈ کرا رہا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے آج کل میری لوکیشن تبدیل ہوئی ہوئی ہے، یہ لائٹوں کی وجہ سے ہے۔ اور یہ اسامہ صاحب کی جو پریڈکشن تھی، بتائیں لائٹ والی کس کس کو یاد ہے پریڈکشن، وہ نیچے آ کے ہمیں بتائے۔ اچھا ناظرین، امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں۔ اس کے علاوہ آپ بتائیں کہ موساد کے جو چیف ہے اس نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ ختم نہیں ہوئی ہے، جب تک ایران میں رجیم چینج پوری طرح سے نہیں ہوگا تب تک یہ جنگ چلتی رہے گی۔ اور دوسرا اس نے بولا ہے کہ اور ابھی بھی اسٹل لبنان میں بم باری جاری ہے۔ لبنان کی بہت بری حالت ہے۔ ایک گراف دکھایا جا رہا تھا کہ اس سے پہلے لبنان میں بلڈنگز تھیں، اور اب بالکل وہ 40 دن کے اندر اندر وہ صفایا ہو گیا اور مٹی بنا دی ہے، اتنی بمباری لبنان میں ہوئی ہے۔ اور دوسرا لبنان کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ امریکہ بیٹھا ہوا ہے مذاکرات کے لیے، اور وہاں پر اٹیک ہو رہا ہے لبنان میں، اندازہ لگائیں یہ معاملات اس ٹائم ہوئے ہیں۔ دوسرا کو بتائیں کہ حزب اللہ کے جوابی حملے بھی بہت بری طرح سے سٹارٹ ہو گئے ہیں۔ حزب اللہ بھی اب اٹیک جو ہے وہ کر رہا ہے، جنگ ایک طرح سے پھر چھڑ گئی ہے۔ لیکن اس میں پاکستان کی ایک خوشخبری یہ ہے کہ دوبارہ سے پاکستان میں میلہ سجنے لگا، مذاکرات کا راؤنڈ 2 ہونے والا ہے۔ اس پر اسامہ صاحب سے پوچھیں گے یہ راؤنڈ 2 جو ہوگا، کیونکہ ٹرمپ نے بولا ہے، وہاں پہ رپورٹر نے فون کیا ٹرمپ کو کہ میں واپس آ جاؤں امریکہ، تو ٹرمپ نے آدھے گھنٹے بعد دوبارہ فون کر کے کہا کہ تم نے واپس نہیں آنا، ہو سکتا ہے ہم وہاں پہ آ جائیں، یعنی ٹیم دوبارہ سے مذاکرات کے لیے پاکستان اسلام آباد میں بھیجی جائے۔ اور ایران نے بھی کہا کہ ہمیں صرف اور صرف جو بھروسہ ہے وہ پاکستان پہ ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بھی بہت تعریف کی جی کہ یہ بہت اچھے طریقے سے لے کر اس ٹائم پہ چل رہے ہیں مذاکرات میں، ہمیں یہ چیزیں اچھی لگی ہیں، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ایک رپورٹر نے پوچھا ٹرمپ سے کہ کیا جنگ ختم ہو جائے گی، آپ کو لگ رہا ہے؟ کہتے ہو سکتا ہے کہ یہ جنگ اب ختم ہو جائے۔ ایک طرف یہ باتیں ہیں، دوسری طرف لبنان پر اٹیک ہے، اب سمجھ نہیں آ رہی یہ بات کس طرف جائے گی۔ اچھا آپ بتائیں کہ ایران کا جو نیول بلاک ہے وہ رشیا چائنا کو بھی افیکٹ کر رہا ہے، اور چائنا نے بھی امریکہ کو ٹیرف لگانے پر دھمکی دے دی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے چائنا ایک طرف صلح صفائی کی طرف بھی بات کر رہا ہے، اور دوسری طرف چائنا جو ہے وہ سیدھا بھی ہو رہا ہے امریکہ کے ساتھ۔ اور دوسرا کینیڈا، یورپ، آسٹریلیا، ساؤتھ کوریا، چائنا سب چاہتے ہیں کہ جنگ بدلی ہو۔ ایران نے جواب دیا ہے کہ 21 اپریل سے آگے سیز فائر ایکسٹینڈ نہیں کریں گے، ہماری ڈیمانڈ اگر نہیں مانی گئی۔ یہ ایران کی طرف سے 21 اپریل کا ذکر کیا گیا ایران کی طرف سے۔ پورا یورپ بول رہا ہے کہ لبنان میں جنگ نہ رکی تو امن نہیں ہوگا۔ اٹلی نے اسرائیل کے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹ ختم کر دیا ہے، اور جبکہ اٹلی کی سپورٹ اسرائیل کے ساتھ بہت زیادہ تھی، اور ڈیفنس جو سسٹم تھا، جو ان کا معاہدہ تھا، وہ توڑ دیا ہے اٹلی نے۔ یہ بریکنگ نیوز تھی سب سے بڑی۔ اور کینیڈا کے اندر مارک کرنی ہے، وہ الیکشن ون ہو گئے ہیں، میجورٹی ان کو ووٹ دے رہی ہے، اور یہ بندہ ٹرمپ کے بھی خلاف ہے، اور یہ جو جنگیں ہو رہی ہیں اس کے بھی خلاف ہے، اور میجورٹی لوگوں نے اس کو جس کا نام ہے مارک کرنی، اس کو ووٹ دے کر کامیاب کیا کینیڈا کے اندر۔ اچھا بہت سے لوگ جو ہیں وہ نیدرلینڈ کے والے سے بہت زیادہ کمنٹ آ رہے ہیں کہ اسٹڈی کے لیے جاؤں، لوگوں کے بہت سارے سوالات ہیں، وہ بھی کوشش کریں گے اینڈ پہ لیں۔ اور سلام دعا کرتے ہیں، ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئکن دبائیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آج کا پروگرام صرف بیرون ملک پاکستانیوں کے نام، اس میں آپ کو صرف تفصیل سے اسی پہ ہی بات کرتے ہیں کہ جائیں تو کیسے جائیں، کیوں نہ جائیں، اور جائیں تو کیا کریں۔ اس پہ اسٹرالوجیکلی بھی، اور آپ لوگوں کو جو دنیاوی حساب سے بھی، دونوں انداز سے کوشش کریں گے کہ کور کروں۔ باقی سب سے پہلے آپ کی خبروں کی طرف آ جاؤں۔ 30 تک مرکری کی یہ حالت نہیں ہے کہ مذاکرات بھی اچھے تو پائیداری کی طرف جائیں۔ یہ بہت صرف نے کہا وہ تھا حالت ہو سکتی ہے، یہ چیزوں کو لنگر آن تو کیا جا سکتا ہے۔ مطلب جیسے ابھی میں تم سے پوچھوں کہ فلک وہ تم نے فلانا منصوبہ بنایا تھا، کیا کیا، تو یہ آپ کو کہ یار میں ابھی مطلب موڈ میں نہیں ہوں،
کل دیکھیں گے، پرسوں دیکھیں گے، پینڈنگ کرنے کی حالت، ذہنی جو استعداد ہے اس کو پورا بروئے کار نہ لانا، اس طرح کی کیفیت کا معاملہ ہو سکتا ہے ابھی. اس لیے چیزیں یہ جو ہے نا، نہ وہ سوچ رہے ہیں نہ وہ سوچ رہے ہیں، وہ سب روکے ہوئے ہیں دماغ کی اس کو، اس لیے یہ اس طرح کی اسٹیگننٹ سی صورتحال بن گئی. باقی آپ لوگوں کو اب سب پتہ ہے، میرے سے بار بار روز ایک بات کرنا بھی جیسے کہتے ہیں نا کہ بات کی قدر ہی گھٹاتا ہے. سب پتہ ہے آپ کو، آگے 11 تک کے پیچھے نقشے کھینچ چکے ہیں ہم. باقی رہے گی ٹرمپ کی بات. ٹرمپ کو زیادہ نہ سننا بہتر ہے کیونکہ یہ ذہنی مریض ہے، بنا دیتا ہے بلکہ اس کو سننا بھی ایون. اور جہاں تک رہے گی بات یہ اس کی مطلب بات کی کوئی صبح ہے کوئی شام ہے. مطلب تو خود سوچ بھی، ایک نیوز اینکر اس کو فون کر کے کہے گی میں آ جاؤں واپس صدر کو اپنے ہیں، اور صدر کہے گا نہیں تو اتھی کھڑو میں پھر واپس آ رہے ہیں. مطلب یہ تو انہوں نے کوئی گلی محلہ ہی بنا لی ہے جیسے. تو ایسا اس طریقے کی یہ جو ہے نا ساری، یہ صرف اور صرف میں سمجھتا ہوں کہ ایک فراڈ دنیا کی، فراڈ معیشت کی، فراڈ کنٹری کی، فراڈ پریزیڈنٹ جو ہے اس کی فراڈیے کی گفتگو ہے. بس اس کو چھوڑ دیں کہ ہم اس کو کچھ مطلب اس کے اچھا اوپر سر، ایران باب المندب کے حوالے سے بتائیں کہ یہ بند ہوگا، ایران کرے گا اس کو بند؟ کس کو؟ باب المندب کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ کیا یہ ایران اس باب کو بند کرے المندب گا؟ جو ہے، باب المندب جو ہے وہ انصار اللہ بند کریں گے یمن کے جو ہیں وہ. یہ جب معاملہ ادھر سے کوئی گرم ہوگا تو وہ ڈیفینیٹلی بند ہو سکتا ہے، اور اس کے چانس بھی ہائی رہیں گے. اور جہاں تک رہے گی بات حزب اللہ جو اندر گھس رہی ہے، اسی کی وجہ سے تو لبنان پہ اتنا تھریش ہولڈ وہ گرا رہے ہیں. اور یہ اصل میں حزب اللہ کے فیملیز جیسے مشہور ہوتی ہے کوئی کالونی کہ یہ بھی فلانی کالونی ان کی مشہور ہے، ادھر زیادہ تر لوگ فلانے ہیں، ادھر زیادہ تر لوگ فلانے ہیں. تو اس لیے زیادہ تر جو یہ بمباری کر رہا ہے لبنان پہ، وہ ان علاقوں اور ان ٹاؤنز پہ کر رہا ہے جہاں حزب اللہ کی فیملیز ہیں. اور جب کہ ان کا صدر ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یا وزیر اعظم جو بھی ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے حزب اللہ سے. وہ اس کے اندر مکس حکومت بنتی تھی، کرسچن اور حزب اللہ مکس بناتے تھے، مسلم کرسچن کہہ لو یا حزب اللہ کرسچن کہہ لو، مخلوط حکومت فارم کرتے تھے. تو اس لیے وہ جو جا کے بیٹھا ہوا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ تو بےچارے وہ جیسے کہتے ہیں پس رہے ہیں اس ساری اس میں ٹیکنیکلی. تو یہ جو حزب اللہ ہے یہ اندر گھس رہی ہے، اور ماشاءاللہ بہت اچھے سے ان کو وہ جیسے کہتے ہیں ٹف ٹائم بھی دے رہی ہے، قبضے بھی کرتی جا رہی ہے. اور اس کا جو اسپرٹ ہے مجاہدوں کا وہ بہت ہائی ہے. مطلب ایک ہائٹ اینڈ تہجد گزار ہیں سارے یہ لوگ، اور ان کی زندگی صرف اللہ کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا. اور ہمیشہ انہوں نے اس ظلم کے خلاف فلسطین والے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے. اور دیکھیں آپ کتنی بڑی قیمت دے رہے ہیں، وہ صرف اپنی جان ہی نہیں دے رہے، اپنی فیملیاں، اپنا مال سب دے رہے ہیں جو اس ٹائم صورت ہے. اور جہاں تک رہے گی بات چائنا اور رشیا کی، دیکھیں چائنا رشیا ڈیفینیٹلی ابھی اس بلاکیڈ اور اس ساری سچویشن جو اب بلڈ ہوں گی تو کہیں نہ کہیں حصہ ملائیں گے اپنا، جس کو کہتے ہیں امریکہ کو تھوڑا سا ٹیون اپ کرنے کے لیے ضرور ملائیں گے. لیکن چائنا بیسیکلی ایک تاجر کے طور پہ اپنا ایک اس کا بہیو ہے ایک بزنس مین کا، تو اس لیے وہ جنگ نہیں چاہتا یا وہ کنفرنٹریشن کی طرف کم نہیں جاتا ہے. تو اس کو بس اس کا ایک ہی موٹیو ہے، کمانا کمانا کمانا، تو وہ اسی پہ ہی لگا ہوا ہے. اب آ جائیں کہ جو اصل آج کا جو ٹاپک ہے، جو باہر جائیں یا نہ جائیں. پہلی بات یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ یا جو اسٹوڈنٹ ویزوں پہ تو بالکل نہ جائیں آپ کہیں پہ بھی. یورپ خصوصاً اس سب انرجی کرائسس اس سب میں اتنا مہنگا ہو چکا ہے کہ آپ کیا کمائیں گے، کیا فیسیں دیں گے، کیا مطلب مثال کے طور پہ ہوتا یہ ہے یو کے اور یورپ کا ٹریپ. میں یو کے رہا ہوں، میں اس لیے بتا سکتا ہوں کہ آپ پہلے باہر جانے کے شوق میں قرضہ لیتے ہیں، کوئی زمین بیچتے ہیں، کوئی اور طریقے سے سیونگ ہے، یا کسی بھی طریقے سے آپ کے پیسے جہاں سے بھی ارینج ہوئے، تو آپ کہتے ہیں جی بڑے مہینے کی اتنے تو بنا لوں گا. فونوں پہ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ہاں بھی کتنے مہینے کے بنتے ہیں، وہ آپ کو بتاتا ہے، آپ اس حساب سے پلان کرتے ہیں. لیکن فیسز ہی بہت ہائی کر دی ہیں. اب وہ فیس پہلے اتارو جا کے کما کے، ایویں کمائی جو انہی کو دیے جو لو. اور ایٹ دی اینڈ آپ کو ایک دن ریلائز ہوتا ہے کہ یار ڈگری چھڈو بس کام ہی کرو، پھر آپ دوسری سائڈ پہ لگ جاتے ہیں. وہ پیسے پہلے لاکھوں کما کے ضائع،
پھر اگلے شروع ہو جاتے ہیں، پھر ان کے ویزے ورک پرمٹ اسی میں کما کما کے دیتے رہو. تو یوں زندگی کے کوئی 3 4 5 سال تو آپ صرف ان کو کھلانے میں لگا دیتے ہو. پھر جا کے آپ کے جو ہے نا کہیں کوئی انکم آنے لگتی ہے کچھ، آپ پھر آپ پیچھے مکان اور پیچھے کی شروع ہو جاتے ہو. اچھا اب فیملی بھی چھوڑی، رشتے بھی چھوڑے، پیچھے گھر بننے شروع ہو گئے، مقابلے لگ گئے، اور فلانے نے تو اگلا کوٹھا پا لیا، تو فلانے نے اگلا فلور کر لیا. اچھا اس کے بعد جب کبھی آپ نے باہر سے واپس جانا ہے، آپ جا ہی نہیں سکتے جب تک کہ سب کے لیے تحفے نہ لیں، بے شک آپ اسٹوڈنٹ ویزے پہ کیوں نہیں ہیں. مطلب اچھا اتنا، اور باہر والوں سے صرف اور صرف ایک ہی امید ہے، کیا گفٹ آئے گا. ایویں کوئی رشتہ دار ہے تو اس پہ فرض ہے آپ کو گفٹ دینا، حالانکہ آپ ادھر رہتے ہوئے کیوں نہیں دیتے ایک دوسرے کو تحفے، پاکستان میں رہتے ہوئے. ٹیکنیکلی یہ بات آپ کو بھی تو دینے چاہیے نا یہاں رہتے ہوئے تحفے ایک دوسرے کو. یہاں تو آپ مر کے آپ کی جان نکل جاتی ہے، اور ان کو بھی دیتے ہوئے. لیکن باہر والا جب بھی آئے، باہر والا جب بھی آئے وہ آپ کے لیے گفٹ لائے، سب کے لیے، پوری فیملی کی آس، پوری فیملی کے ایک ایک بندے کے لیے. جو نہ آیا وہ ناراض. کیوں؟ کیوں کا جواب لے لو آج. بھائی یہ 12واں گھر ہے. فارن لینڈ، شاپنگ، ایکسپینس، فارن انویسٹمنٹ، نیند، یہ سو نیند کہہ رہا ہوں، جو بیڈ پلیئرز کہہ لیں، جو بستر کا سکھ ہے، اور اسپرچویلٹی، خواب. اب چیک کرو، شاپنگ پہ جو خرچہ کرتے ہو وہ بھی 12واں گھر ہے، فارن لینڈ 12واں گھر ہے، فارن کچھ انویسٹ کرتے ہو، کچھ بھی آپ کے ہاتھ سے جیسے یوں جاتا ہے تو یہ ہے. کوئی بھی لاس ہوتا ہے، فارن لینڈ 12واں گھر. اب سمجھو جیسے ہی کوئی گھر سے باہر کسی ملک میں جاتا ہے پیسہ نکلنا شروع. کیوں؟ ایکسپینس کا گھر بھی تو ہے، شاپنگ کا گھر بھی ہے، انویسٹمنٹ کا گھر بھی ہے. اچھا اس کے بعد لاسز کا گھر بھی ہے. تو سب سے پہلے سب سے زیادہ دنیا میں جو لاس ہوتا ہے وہ آپ کے یہ ویزوں کے چکر میں ہوتا ہے، لاکھوں کا. اس کے بعد جو چلا گیا وہ ساری زندگی خرچ کرتا رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ 12ویں گھر میں ہے، اس لیے یہ آپ سب کو گفٹ چاہیے اس سے. حالانکہ آپ لوگ خود تو دیتے نہیں ایک دوسرے کو ادھر پاکستان میں رہتے ہوئے، لیکن باہر والا جب بھی آئے وہ آپ کو گفٹ دے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہے ہی بیچارہ 12ویں گھر میں، اس نے لگاتے ہی رہنا ہے بس. اچھا اب وہ انویسٹ کرے تب بھی سب سے زیادہ ڈبوئے. اچھا اس کے بعد وہ اب 12ویں گھر کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اس کا صرف میں نے ایک ہی سلوشن نکالا ہے، یا دیکھیں کہ یہ صرف اللہ کے لیے ہو آپ کی ہجرت تو آپ کو سوٹ کرے گی، ورنہ نہیں کرے گی. اسپرچویلٹی کا گھر ہے، معرفت الہی میں سفر کرو بالکل ٹھیک. عمرے والوں کا کتنا وہ ہوتا ہے، یا یہ جو زیارات پہ آتے ہیں ان کو پکی پکائے کھانے مل جاتے ہیں راستے میں. پکی آپ جاؤ، تو آ نا یو کے ذرا ویزا لگوا کے تو دیکھتا ہوں پکی پکائی کیسے ملتی ہے. لیکن ان کو پکے پکائے لنگر ملتے ہیں، ان کو پکی پکائی ملتی. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے لیے نکلے تھے، اسپرچویلٹی کے لیے نکلے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ اسپرچوئل جرنی تھا اس لیے. اچھا اب اسپرچوئل جرنی ہی خرچہ نہیں کرا رہا باہر آتے ہی، یا آپ پیکج میں ہیں. پھر ادھر آج نہ ہلی، کوئی سوال نہیں لینا، یہ ٹاپک ان کی زندگیوں کے لیے بہت اہم ہے جس پہ میں بات کر رہا ہوں. آج جس نے یہ دیکھ لیا، سن لیا، ساری زندگی کی نسلوں تک آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ مسئلہ کیسے حل ہونا ہے. دیکھو مولوی بار جاتا ہے تبلیغی، مفت کی کھاتا ہے. کیوں؟ اللہ کے دین کے لیے نیت کر کے گیا تھا، مفت مل رہی ہیں، پکی پکائی یہ لے آیا وہ لے آیا. اچھا اس کے بعد آپ جو حج زیارات پہ عمروں پہ پیکج ہے جی، آپ پیسے نہیں لگاتے، آپ کو پیکج کے اندر ہی ملتا ہے. اب آپ ہیں فارن لینڈ میں، جیب میں ہاتھ نہیں جا رہا زیادہ. کیوں؟ اسپرچویلٹی، دینی اس پہ. نہ آپ کا کوئی مولوی دے گیا، وہ بھی 12ویں گھر میں تھا. نہ آپ حج زیارات عمروں پہ وہ اس طریقے سے کریں. ٹھیک، جو بھی اسپرچولی. اچھا اب اس کا ایک ہی ٹوٹکا ہے کہ آپ لوگ
کیسے باہر کو راس آ جائے آپ کو. اب لوگ کہیں گے اچھا باہر والوں کے سپینڈنگ, جی ہماری بائنگ اچھی ہوگی. بائنگ نہیں, آپ نے ساری زندگی خرچہ کرتے رہنا ہے. آپ کو سزا ہے کہ آپ نے زیادہ کمانا ہے, زیادہ لگانا, آپ ہیں ہی باہر میں گھر میں. سمجھ رہے ہیں, آپ نے خرچہ کیے رکھنا ہے, کیے ہی رکھنا ہے. اچھا اس کے بعد آپ 12ویں گھر میں ہیں, یہ ہاسپٹلائزیشن کا بھی ہے, آئسولیشن کا بھی ہے. تنہائیاں کس کو ملتی ہیں؟ باہر والوں کو. اکیلے کون رہتے ہیں؟ باہر والے. سمجھ رہے؟ اچھا ایٹ دی اینڈ یہ لوگ خالی رہ جاتے ہیں, تحفے دے دے کے, دنیا خوش کر کر کے ساری زندگیاں بیچارے گزارتے ہیں. ایٹ دی اینڈ رشتے دار پھر راضی نہیں ہوتے. جس دن ایک دفعہ پرفیوم یا آئی فون نہ آیا, کہانی پچھلی دیے ہوئے سارے ختم. اور اپنے بچے بھی تباہ, اپنے بچے بھی اب رشتے نہیں ہو رہے, اب رشتے نہیں مل رہے. بچے جو ہیں وہ کئی گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں, کئی ایتھیسٹ ہو رہے ہیں. وہ تو کہانیاں ہی اور ہیں نا آگے, جو زیادہ اپنے آپ میں سیٹل ہوئے ہیں. اس کے بعد اب ریسیزم آئے گا, اب پراپرٹیاں بھی ادھر کی ادھر رہ جائیں گی, جائیدادیں بھی رہ جائیں گی, پھر گھاٹا. لوگوں کو مکمل طور پہ ساری زندگی خالی ہاتھ رکھے گا, خرچ کر دیں گے, خرچ ہو جائیں گے, لاسٹ رہیں گے. ایٹ دی اینڈ اکیلے بستر پہ ہاسپٹل, تنہائی, اکیلا پن, یہ آپ کا اینڈ ہے. اور اینڈ آف لائف بھی 12واں گھر ہے. اب سمجھو کہ اس کو سیٹ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے دنیا میں, کہ آپ کو باہر راس آ جائے, آپ کو فورن لینڈ راس آ جائے, آپ کو کوئی سکھ مل جائے باہر کا, یا آپ کو جمع کر پائیں. ایک ہی طریقہ, وظیفے ڈیلی, اسپرچویلٹی ہائی پہ, مذہبی ہو جائیں, دین کو سیکھیں, اپنے اس سفر کو دین سے مشروط کر دیں کہ یا اللہ یہ میں جو کسب حاصل کرنے کے لیے نکلا ہوں, اس سے میں تیری اطاعت میں ہی رہوں گا, میں تجھے ہی, وہ جیسے کہتے ہیں کہ تیری جو حکم ہے ان کو مانوں گا اور انہی کے تحت زندگی گزاروں گا. اور یہ جو میں سارا اپنا مال اور ساری چیزیں, یہ سب تیرے لیے میں کر رہا ہوں ایک خاص وقت کے لیے. اور اس کو آپ اس طریقے سے نیک مشن بنائیں, اور وظیفے, اللہ توبہ یہ زیادہ رکھیں گے تو آپ باہر کامیاب ہیں, ورنہ نہیں. اچھا فورن لینڈ میں ابھی میں اگر کسی کو نہ کروں نا, مطلب میرے 3-4 ماہ سے ہی, مطلب 5 ماہ ہی لگا لو, ستمبر سے بار بار مدینہ, بار بار, تو پچھلے کوئی 3-4 سالوں میں نے کبھی اتنے پیسے نہیں لگائے ہوں گے جو لگ گئے. کیوں؟ 12ویں گھر میں. ابھی لیکن سکھ اور اسودگی اس لیے کہ سفر مدینے کا, رخ مدینے کا, پلان اللہ کے لیے, تو کمی ہے اور بہت بہتری ہے, بڑا سب زبردست ہے. لیکن کب؟ جب ذہن میں اللہ, حکم اللہ, رخ اللہ کی طرف, منصوبہ اللہ کی مخلوق کی طرف, اپنی ذاتی نہیں مخلوق, اس لیے کمفرٹیبل, پکی پکائی مل رہی ہے, سب زبردست. لیکن کب؟ جب مذہب جڑا, جب مذہبی رنگ آیا. اگر 12ویں گھر میں آپ نے مذہب کا رنگ نہ دیا, نہ ساری زندگی پیسہ اکٹھا ہوگا, جائیدادیں بھی لوگ انجوائے کریں گے, مزے بھی دوسروں کے ہوں گے, آپ کو کچھ نہیں ملنے والا, کیونکہ وہ ہاؤس آف لاسٹ میں چلے گئے ہیں. آپ قربانی کے گھر چلے گئے ہیں. اچھا ساری قربانیاں یہی دیتے ہیں, بہن بھائیوں میں, وہ فیملیوں میں, فورن والے سارے. چلو جی ہم تو پردیس میں, آپ لوگ انجوائے کریں, ہماری خیر ہے. یہ قربانی کے بکرے بنے رہیں گے ساری زندگی, کیونکہ ہیں 12ویں گھر. اب اس میں سے بس کچھ چند لوگ ہوں گے جن کے چارٹ اسپیسیفکلی یہ بتاتے ہیں کہ ان کو راس آئے گا باہر. جوپیٹر 12ویں کا ہو ان کے لیے, اب 12ویں کا جوپیٹر ہو نا, 12ویں گھر میں نیند زیادہ آئے گی, خواب سچے آئیں گے, اسپرچویلٹی زبردست ہوگی, لیکن ساتھ ہی ہوم لینڈ میں بھی فائدہ ہوگا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ موسٹ پروبیبلی جس کو گھر میں فائدہ ہوگا اسی کو باہر فائدہ ہوگا. چارٹ پلیسمنٹس ایسی بنتی ہیں کہ جی آپ تو ادھر بھی فائدہ لیں اور باہر بھی. پھر دوسری کیٹیگری آتی ہے کہ صرف باہر فائدہ ہوگا, گھر نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟
اور ٹھیک تیسری ہے کیٹیگری ہوتی ہے کہ ادھر بھی نہیں فائدہ ہونا ادھر بھی فائدہ نہیں ہونا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو اپنی ایسٹرالوجیکلی ریڈنگز لے کے کہ مجھے باہر راس آئے گا نہیں آئے گا کیسے آئے گا اسٹریٹجک پلاننگ کریں. اب آ جائیں جو اسٹوڈنٹ نے کہا تھا, اسٹوڈنٹ کو نہیں جانا چاہیے فورن میں اس وقت اس ٹائم پہ, کیونکہ اس ٹائم پہ آپ کو کوئی فیسیں آپ سالوں کی بھریں گے, جان کا پتہ کوئی نہیں, فیسیں آپ دے دیں گے محنتیں کر لیں گے ضائع, کیونکہ ہاؤس آف لاسٹ ہے. تو اس لیے میں اسٹوڈنٹ کسی کو ریکمینڈ نہیں کرتا کہیں بھی جانے کے لیے. دنیا ٹھیک میں ہے اس سر. وقت جتنا جی جی اکنامک کرائسس ہے کچھ نہیں بنے گا اس کا. اور جو ویسے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بس ریڈی ٹو موو حالت میں رکھیں, کسی بھی دیکھی یا انسرٹن سچویشن کے لیے اپنے آپ کو ویل پریپیئر رکھیں. ٹھیک ہے سر, ہمارا نا کچھ لوگوں کے کمنٹس ہیں, میں چاہتا ہوں وہ بھی لے لیتے ہیں. وہ دوبارہ دوسرا فیز ہم آج ہی اپلوڈ کریں گے شام کے ٹائم, اس میں لوگوں کے سوالات بھی ہو جائیں گے. بہت سے لوگ نیچے ریکویسٹ کرتے ہیں ہمارے کوشچن آنسر پلیز 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 ساما صاحب سے پوچھیں, کلیئرٹی مل جاتی ہے. تو آپ کے صرف تھوڑا سا ٹائم چاہیے تھا, کچھ کمنٹس آئے ہوئے ہیں تو وہ اگلی ویڈیو میں آپ ہماری دیکھیے گا جو ابھی اپلوڈ ہوگی سیکنڈ ٹائم پہ. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیں, ملتے ہیں, اللہ حافظ.